وہ کہاں گئے قتل و غارت گری کے ذمہ دار، وہ دہشت گرد؟ اگر وہ بیرونی عناصر تھے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر وہ بیرونی عناصر تھے اور ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرنے کے لیے داخل کیے گئے تھے، تو سپریم کورٹ کی سماعت کے ساتھ وہ ختم کیسے ہو گئی قتل و غارت گری اور دہشت گردی؟ آج نہیں ہو رہی؟ یہ پورا جمہوری نظام ایک بلیک میلنگ کا نظام ہے، اس میں لوگوں کی گردنیں بھی لی جاتی ہیں، عوام کا مال بھی لیا جاتا۔ مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ نے دیکھ لیا، اس نے صرف تجاویز دے دی، سفارشات دے دی، واز کر دیا، لوگوں کو سجیشن دے دی، مگر عمل درآمد انہی با اثر حکومتی طبقوں کے ہاتھ میں ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے خود لکھا کہ ان میں سے ہر ایک جماعت کے پاس دہشت گردوں کی ایک تنظیم، مسلح تنظیمیں ہیں، جو خود اس دہشت گردی اور قتل و غارت گری کے ذمہ دار ہیں، جو خود اس تباہی اور ہلاکت کے ذمہ دار ہیں۔ عمل درآمد کون کرے گا؟ جو سپریم کورٹ حکومت کے حوالے سے کسی بیرونی ملک کے کورٹ کو ایک خط نہیں لکھا سکی آج تک، ایک خط۔ اس سپریم کورٹ کی آزادی کیا آزادی ہے؟ یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو کبھی وہ ٹکڑے ہو جائے، اس پر حملہ ہو جائے، اور کبھی اپاہج ہو کے بیٹھی رہے اور کہے کہ سپریم کورٹ آزاد ہے، فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، مگر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے میں قیدی ہے، محتاج ہے، اپاہج اور مفلوج ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صورت بنتی ہے کہ تبدیلی بذریعہ انتخاب، اس انتخاب کی بات میں کر چکا ہوں۔ انتخاب بے شک ایک آئیڈیل چیز ہے، میں اس کا قائل ہوں، مگر یاد رکھ لے، انتخاب، محض انتخاب کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت ایک ٹوٹیلٹی ہے، ایک بڑی کلیت ہے، اس کا ایک جز ہے انتخاب۔ اور وہ بھی اگر آپ UN اور جنرل اسمبلی کے ریزولوشنز پڑھیں، 2001 کے ریزولوشن جس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو، تو انہوں نے الیکشنز کو جینون الیکشنز کہا ہے، جس میں فری اینڈ فیئر ایکسپریشن آف پیپلز ول ہو اور پروسیس جینون ہو۔ تین لفظ، یہ جمہوریت کے اندر جو انتخاب کی تعریف ہے اس کے لیے تین شرائط ہیں: پروسیس الیکشن کا جینون ہو، اور فری اینڈ فیئر ایکسپریشن آف پیپلز ول ہو ان اٹس ریئل سینس۔ اب آپ اپنے ایمان سے کہیے کہ الیکشن کا ایک ماحول تو بنایا جاتا ہے، مگر جس ملک میں 99% افراد قوم کے وکلا، تاجر، پروفیسرز ریٹائرڈ، انٹیلیجنشیا، پڑھا لکھا نوجوان، سائنٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ، تعلیم یافتہ افراد، سفید پوش، جن کے پاس حرام کے ذرائع کروڑوں روپے الیکشن میں جھونکنے کے نہیں، کیا وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے؟ اچھا، میں اس سوال کو یوں کرتا ہوں، یہی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگز ہوں، کوئی ہوں، یہ بڑے بڑے بگ گنز کو چھوڑیں، اپنی جماعتوں کے نظریاتی کارکنوں کو، وہ ماسٹرز ہوں، وہ PhD ہوں، تجربہ کار ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ٹیکنالوجسٹ ہوں، اکانومسٹ ہوں، سوشل سائنسز میں ایکسپرٹ ہوں، ایگریکلچر میں ایکسپرٹ ہوں، فائنانس میں ایکسپرٹ ہوں، مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہوں، تعلیم یافتہ کیڈر، مگر بالکل متوسط سفید پوش لوگ بگ گنز کو چھوڑ کے ان کو ٹکٹ دے دیں، وہ الیکشن جیتیں گے؟ سمپل سوال ہے، آنسر نو۔ جو جماعت با کردار تعلیم یافتہ کارکنان کو سیٹوں کے لیے ٹکٹ دے گی، وہ جماعت الیکشن ہار جائے گی۔ دشمن کون ہوا؟ جماعت یا سسٹم؟ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم، دشمن کون ہے؟ یہ الیکشن با کردار آدمی کی اس میں گنجائش نہیں ہے، سفید پوش شخص کی اس کے اندر کوئی روم نہیں ہے، تعلیم یافتہ شخص، تجربہ کار شخص جو ڈیلیور کر سکتا ہے، اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، نوجوانوں کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے، اپنے علم اور تجربہ کی بنیاد پر اس قوم کو دے سکتا ہے، اس کی جگہ نہیں ہے اس الیکشن کے نظام میں، کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ یہی تو وجہ ہے آپ جب پارٹی سے بات کرتے ہیں کہ آپ پھر انہی کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ چینج کی بات کرتے ہیں، مگر آپ کی پارٹی میں سارے وہی لوگ آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے جن سے قوم مایوس ہے، تو جواب ہر سیاستدان کیا دیتا ہے کہ کیا کریں اس الیکشن میں
پھر الیکٹیبلز چاہیے، وننگ ہارسز چاہیے، ان کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. بس یہاں جا کر سٹوری ختم ہو جاتی. یہ جو الیکٹیبلٹی ہے، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، کرائیٹیرین فار الیکٹیبلٹی، یہ الیکٹیبلٹی خود عوام دشمن ہے. یہ جو الیکٹیبلز ہیں، کینڈیڈیٹ الیکٹیبلز، کہ یہ جیتنے کے قابل ہیں، ان کو وننگ ہارسز کہتے ہیں، ان کو پٹ کریں گے تو الیکشن بنے گا اور آپ جیتیں گے. میں نے 1990 میں بھی تعلیم یافتہ کارکنان پر مشتمل، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اس میں لیکچررز بھی تھے، ایکس پروفیسرز بھی تھے، پی ایچ ڈیز بھی تھے، اس میں پڑھا لکھا طبقہ تھا، لائرز تھے، انٹیلیجنشیا تھا، اور 2002 میں بھی کینڈیڈیٹ پٹ کیے، مگر کوئی نہیں جیت سکا. کیوں؟ ان کے پاس بڑی بڑی برادریاں نہیں تھیں. ان کے پاس کروڑ روپے کا سرمایہ نہیں تھا لگانے کے لیے. ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی. ان کے پاس اپنا 20-25 ہزار کا ووٹ بینک برادریوں کی بنیاد پر، دہشت گردی کی بنیاد پر، غنڈہ گردی کی بنیاد پر، پیسوں کے ذریعے خریدنے کی بنیاد پر یہ اہتمام نہیں تھا. ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس امانت ہے، اس کے پاس دیانت ہے، سفید پوشی ہے، ملک و قوم کا درد ہے، اس کے پاس دماغ ہے، ایبلٹی ہے، ڈیلیور کرنے کی کیپیبلٹی ہے، سارا کچھ ہے. اور اس ملک کے عوام میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں ٹیلنٹس کی کمی نہیں دیکھی. امریکہ جیسے ملک اور امریکن قوم سے بھی بہتر ٹیلنٹ ہے پاکستانی قوم کا. یہ خدا کا فضل ہے اس سرزمین پر. ڈاکٹرز پاکستان کے بہتر ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ڈاکٹر سے، انکلوڈنگ یورپ. انجینئرز بہتر ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کے یہاں ایک بھی اچھا نہیں ہو سکتا، نہیں، میں اوورال بات کر رہا ہوں، لیول، ان کے ٹیلنٹ کے لیول کی بات کر رہا ہوں. ٹیلنٹ وائز پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے لائر، پاکستان کے انٹیلیجنشیا، پاکستان کے رائٹرز، پاکستان کے سوشیالوجسٹ، پاکستان کے ایگریکلچرسٹ، پاکستان کے اکانومسٹ، جس فیلڈ میں جائیں، ٹیلنٹ وائز پاکستان مغربی اقوام سے پیچھے نہیں ہے. اکثر مغربی اقوام سے بہتر ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس. پاکستان کے سپورٹس مین ہر چیز میں آگے، مگر بدقسمتی یہ ہے کسی کی گرومنگ نہیں ہوتی، نرشمنٹ نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. کرپشن نے، اجارہ داری نے اور اقربا پروری نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے. ابھی آپ سپورٹس کے میدان کو دیکھیں. ایک وقت پاکستان فٹ بال میں پوری دنیا سے آگے تھا. اب آج کے نوجوان حیران ہو جائیں گے سن کر، چونکہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے. میں خود فٹ بال کھیلا ہوں. میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں فٹ بال کا پلیئر تھا. ینگ لائف میں اچھا پلیئر تصور ہوتا تھا. میں سینٹر ہاف بھی کھیلا ہوں، فل بیک بھی کھیلا ہوں اور گول کیپر بھی کھیلا ہوں اسکول اور کالج لائف میں. وہ زمانہ 60s کا غلغلہ تھا دنیا میں پاکستان کا فٹ بال. آج کہاں ہے فٹ بال پاکستان کا؟ غائب ہو گیا. اس کے بعد ہاکی آ گئی. کرکٹ کا اس وقت غلغلہ نہیں تھا، تو ہاکی میں پاکستان ورلڈ کا چیمپئن ہوتا تھا. پاکستان سے جیتنا ایک گویا ناممکن عمل تھا. آج کہاں گئی ہاکی؟ قوم وہی ہے، ٹیلنٹ وہی ہے. پھر اس کے بعد کرکٹ نے جگہ لی. ایک طویل وقت زمانے تک آپ نے پتا کرکٹ پہ راج کیا پاکستان نے. آج کرکٹ کا حال کیا ہے؟ جدھر جاتا ہے مار کھا کے آتا ہے پاکستان. پھر اس کے علاوہ صرف کرکٹ ہی نہیں، پھر آپ اسکواش کو دیکھیں، پھر آپ سنوکر کو دیکھیں. اس طرح یکے بعد دیگرے مختلف گیمز کو دیکھتے چلے آئیں. ورلڈ چیمپئن رہے ہیں بے شمار گیمز میں. آج کہیں بھی پاکستان کھڑا نظر نہیں آتا. اور کل کی بات یہ ہے کہ کبڈی میں پاکستان کینیڈا سے ہار گیا ہے. وہ کینیڈا جس کی تاریخ میں کبھی کبڈی ان کی گیم نہیں رہی. وہ کبڈی کھیلے نہیں، وہ کشتی کبڈی، اور کبڈی بھی دیسی. آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا. وہ گورا، اس کو کہتے ہیں سانس ڈالنا. 5-6 پاکستانی کبڈی والے کھڑے تھے، اس کو پھر حد سے باہر نکال دیا. دیسی کبڈی پاکستان کینیڈا سے ہار جائے تو اس کے بعد کیا حشر رہ گیا. اب انڈیا کے ساتھ اس کا فائنل ہوگا کبڈی میں. اب یہ جو چیز میں نے ایک مثال دی، اس کا وجہ کیا ہے؟ پاکستان
کہ سیاسی قیادتیں جب اقتدار پر براجمان ہوتی ہیں وہ ہر شے سے پیسہ بناتی ہیں. انہیں کرکٹ سے بھی پیسہ چاہیے, ہاکی سے